اسلام آباد نمبر والی گاڑیوں کی ڈیمانڈ پورے پاکستان میں زیادہ کیوں ہے؟ لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد کیا اسلام آباد نمبر کی گاڑیوں پر بھی پنجاب میں پابندی لگ جائے گی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل آرڈیننس میں ایک ترمیم کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت پنجاب کے رہائشیوں کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر میں گاڑیوں کی رجسٹریشن کروانے پر پابندی لگائی جائے گی۔ یہ ترمیم کچھ دن قبل صوبائی کابینہ کی جانب سے منظور کی گئی تھی، تاہم اسے قانون کا درجہ دینے کے لیے اب صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہوگی۔ ہر دوسرا شخص گاڑی خریدتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھتا ہے کہ گاڑی اگر اسلام آباد نمبر کی مل جائے تو بہترین ہو جائے گا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر بلال اعظم نے اس حوالے سے وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی سروسز بہت بہترین ہیں۔ ہم عوام الناس کو ان کی دہلیز پر رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ برآں عوام الناس کی سہولت کے لیے آن لائن سہولت بھی میسر کی گئی ہے۔ رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے بعد رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی بروقت فراہمی کی وجہ سے عوام الناس اسلام آباد ایکسائز سے رجسٹریشن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس اسلام آباد میں سال 2024 کے دوران 2,04,508 گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ سال 2023 میں 2,05,570 گاڑیوں کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جبکہ سال 2022 میں 3,18,871 گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد بلال اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا صوبہ پنجاب کی آرڈیننس میں ترمیم سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر صوبہ پنجاب اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن کو باؤنڈ کر رہا ہے تو بے شک کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم پاک ویلز کے چیئرمین سنیل منچ کے مطابق ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ پنجاب میں آپ کی گاڑی پکڑ لی جائے گی۔ ان کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جس صوبے میں گاڑی چلا رہے ہیں اپنی گاڑی کو اس صوبے میں ٹرانسفر کریں۔ اب ترمیم کے بعد قانون میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اگر آپ پنجاب کے رہائشی ہیں اور آپ نئی گاڑی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو وہ پنجاب کے صوبے کے علاوہ کہیں بھی رجسٹر نہیں ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے vnews.pk۔